نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عمرہ اور حج مختصراً آپ کو بتاؤں گی۔ حرم ایک مخصوص علاقے کا نام ہے جو میقات سے کورڈ ہے، اور ہر طرف سے آنے والوں کی میقات مختلف ہوتی۔ جو لوگ بر صغیر سے یعنی پاک اور ہند سے جاتے ہیں، ان کی میقات جو ہے یہ یلملم ہے۔ میقات وہ باؤنڈری لائن ہے جس سے آگے آپ احرام کے بغیر نہیں جا سکتے۔ جب آپ حج کے لیے جانا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس حرم کے اندر جانے کے لیے کیا کریں؟ احرام پہنے۔ اس کی کیا شرائط ہے وہ میں ابھی مختصراً آپ کو بتاؤں گی۔ تو ہل اور حرم کو ڈیوائیڈ کرتی کیا لائن؟ میقات۔ میقات جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص جگہ جہاں سے آپ آگے حج یا عمرے کے ارادے سے بڑھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ احرام کی حالت میں نہ ہو۔ احرام پہن کے آپ آگے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ حرم میں آ گئے، آپ عمرہ کریں گے۔ عمرہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ جب آپ عمرے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے احرام پہن کر آپ جاتے ہیں مکہ۔ مکہ میں آپ جب پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں اور اینٹی کلاک وائز جاتے ہیں، 7 چکر پورے کرتے ہیں، حتیم کے باہر سے ہوتے ہوئے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے ہیں، مقام ابراہیم، یہاں آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت۔ یہ طواف کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ زمزم پہ جا کے پانی پیئیں گے، مسنون ہے پانی پینا اس وقت، یعنی طواف کے بعد پیٹ بھر کے پانی پینا۔ پھر اس کے بعد آپ صفا مروہ یہاں آ جائیں گے، یہاں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ 7 کے بعد یہاں بال کاٹیں گے آپ، بال کاٹنا یا منڈوانا جو کچھ بھی کریں۔ یہاں آ کے آپ کو عمرہ ختم۔ عمرے کے لیے کیا شرط ہے؟ احرام۔ احرام پہن کر آپ دن کو پہنچے، رات کو پہنچے، دوپہر کو پہنچے، زوال کو پہنچے، غروب آفتاب کو پہنچے، حرم میں سارے وقت برابر ہے، کسی وقت بھی آپ کو روکا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ 7 چکر لگائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اینٹی کلاک وائز 7 ٹائمز، اور اس میں آپ کہیں پر بھی کچھ نہیں کریں گے سوائے حجر اسود کو چومنے کے، اور پھر رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگائیں گے، چوم نہیں سکتے، چومنا نہیں چاہیے، غیر مسنون ہے۔ جب اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس ہاتھ لگانے سے گناہ ایسے گرتے ہیں، یحط الخطایا حتن، یعنی خوب خوب گرتے ہیں۔ اور اس میں جو بھی ذکر آپ کریں تو صرف یہ کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مسنون دعا ہے۔ یہ کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، یا طواف کے نفل جو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ملی، اور خصوصاً عورتوں کو نہیں ملتی، تو کہیں بھی آپ پڑھ سکتے، اینی ویئر، پوری مسجد میں کسی بھی جگہ آپ پڑھ سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ صفا پہ آ جائیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ۔ ایک بیچ میں آتی ہے وہ جگہ، خاص طور پر یہ جو وادی کی سبز رنگ کی، یہاں پر دوڑنا ہوتا ہے۔ عورتیں نہیں دوڑتی۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے ذرا نارمل رفتار سے زیادہ تیز چلنا۔ مروہ پہ پہنچ کے بال کاٹیں گے، بال کاٹ کے آپ کا عمرہ ختم ہو جائے گا، آپ احرام کھول دیں، ٹھیک ہے؟ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ آیات کو سمجھنے میں پھر میں لفظ بولوں گی تو آپ کو معلوم ہو۔ ایک ہے افراد، افراد جیسے فرد ہوتا ہے نا، افراد۔ ایک ہے قران، قران کہتے ہیں 2 چیزیں جوڑ دینا، اور ایک ہے تمتع۔ افراد کہتے ہیں خالی حج کرنا عمرے کے بغیر، عموماً مکہ والے کرتے ہیں، جو وہیں رہتے ہیں لوگ، جب حج کا موسم آتا ہے تو حج کر لیتے ہیں بس۔ دوسرا ہے قران، قران ہوتا ہے عمرہ اور حج ایک احرام میں کرنا، اور تیسرا ہے تمتع۔ تمتع کہتے ہیں حج اور عمرہ ایک سفر میں لیکن الگ الگ احرام میں، ایک سفر میں لیکن الگ احرام میں۔ حج کے مہینے شوال، ذیقعد، ذوالحج۔ حج تمتع میں حج اور عمرہ
ان مہینوں میں جو شخص عمرہ کرے اور پھر ساتھ حج کرے وہ حج تمتع کرتا ہے. اگر کوئی شخص شوال کی بجائے رمضان میں جا رہا ہے اور وہ جا کے عمرہ کرتا ہے اور پھر حج کرتا ہے تو اس کا حج تمتع نہیں ہوگا. اس کا عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے. حج پھر افراد رہ جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ تو یہ باتیں زبانی معلوم ہونی چاہیے. حج کے مہینے ہیں. ان 3 مہینوں میں جب احرام پہنا جاتا ہے اور جا کے عمرہ اور اس کے بعد احرام کھول کے دوبارہ جب حج آئے گا تو حج کیا جائے گا تو یہ حج تمتع کہلائے گا. تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، کہ حج کے مہینوں میں عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لینا، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. جو شخص حج کے مہینوں میں جا رہا ہے اور وہ عمرہ بھی کر رہا ہے، ٹھیک، یعنی حج کی نیت سے گیا ہے لیکن جا کے پہلے عمرہ کرتا ہے، تو اس نے ایک طرح سے کون سے حج کی نیت کی ہے؟ تمتع کی. اچھا، اور اگر ایک ہی احرام ہے تو پھر حج بھی کر رہا ہے اور عمرہ بھی کر رہا ہے تو یہ حج قران ہوگا، تمتع نہیں ہوگا. اس میں آپ احرام نہیں کھول سکتے. اب مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتی ہوں کہ آپ وہاں پہنچے ہیں اور مثلا 30 ذوالقعدہ کو آپ پہنچے یا 29 ذوالقعدہ کو پہنچے یا پہلی ذوالحج کو پہنچے. مثلا آپ تصور کریں کہ آپ نے حج تمتع کرنا ہے. آپ فرسٹ ذوالحج کو وہاں پہنچے. آپ نے کیا کیا؟ احرام پہنا، جا کے عمرہ کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، فارغ ہو گئے. اب حج شروع ہو رہا ہے 8 تاریخ کو، آپ دوبارہ احرام پہنیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا حج کون سا ہو رہا ہے؟ تمتع، کیونکہ آپ نے عمرہ بھی کیا تھا انہی دنوں میں، حج کے دنوں میں، اور اب حج بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ 5 ذوالحج کو پہنچے، آپ نے احرام پہنا ہوا تھا پہلے کا ہی، عمرہ بھی کیا اور جا کے احرام نہیں کھولا، پھر اس وقت تک نہیں کھولا جب تک کہ سارے مناسک حج ادا نہ ہو گئے، تو یہ کون سا ہوگا؟ حج قران ہوگا. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ آپ یہیں پر رکیں، تمتع کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے کہ آپ نے عمرہ کر لیا، فرسٹ ذوالحج کو آپ کا عمرہ ہوا. اب آپ حج کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب میں اس کو ایکسپلین کروں گی. رائٹ. عمرہ ہو گیا، یہ حج تمتع ہے. عمرہ ہو گیا اور اب حج کر رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ ویسے ہی کسی مہینے میں گئے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج نہیں کر رہے، تو بھی عمرہ ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. خالی عمرہ بھی ایسے ہی ہوگا، حج پلس عمرہ بھی، عمرہ ایسے ہوگا. اب حج کیسے کریں گے؟ حج کو دیکھ. 8 ذوالحج کو بولتے ہیں یوم الترویہ. الترویہ، اس دن آپ کیا کریں گے؟ احرام پہنیں گے، نئے سرے سے احرام پہنیں گے حج کرنے کے لیے. اوکے. احرام پہنا آپ نے اور پہن کر کہاں گئے؟ منا. 8 ذوالحج یوم الترویہ کو مکہ سے منا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھ کر آپ یہاں سے چل پڑیں گے. فجر تک کون سا دن چڑھ جائے گا؟ کیا تاریخ ہو جائے گی؟ 9 ذوالحج. یہی دراصل حج کا دن ہے، 9 ذوالحج، یوم عرفہ. یوم عرفہ اور الحج عرفہ، یہ 2 لفظ یاد رکھے، الحج عرفہ. جس کا یہ دن مس ہو گیا اس کا حج نہیں ہوا. یوم عرفہ. عرفہ میں وقوف زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک. 9 ذوالحج وقوف. 9 کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ عرفات جانا ہے. کہاں سے جائیں گے؟ منا سے جائیں گے. کس وقت جانا ہے؟ آفٹر فجر پریئر. لیکن آپ کا اصل عبادت کا وقت کب شروع ہوگا؟ زوال آفتاب سے. زوال کا مطلب جب سورج ڈھل جائے گا. اگر کوئی شخص عرفات میں صبح فجر پڑھ کے گیا اور زوال سے پہلے ہی واپس آ گیا تو اس کا حج نہیں ہوا. لہذا 9 تاریخ کو عرفہ کے دن زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک وقوف کرنا ہے آپ کو. وقوف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا، ٹھہرنا، کھڑے ہونا خاص طور پر، یعنی مسنون ہے کھڑا ہو کر وہاں دعائیں کرنا. یہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ظہر اور عصر کی نماز جمع، بس، اور کوئی نماز نہیں آپ پڑھنی اور رات بھی نہیں گزارنی. یہ وہ واحد دن ہوتا ہے
جہاں اذان شروع ہوتی ہے اور آپ نماز چھوڑ کے وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور جانے لگتے ہیں. قافلے بالکل تیار کھڑے ہوتے ہیں. جو ہی اعلان ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا، ایک شخص وہاں نماز نہیں پڑھتا، سب کے سب وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. نکل کر آ جاتے ہیں مزدلفہ. 9 اور 10 کے درمیان کی رات، یعنی جو دن آپ نے عرفات میں گزارا اس دن کو چھوڑ کر اور اگلا دن کے درمیان صرف رات آپ نے گزارنی ہے مزدلفہ میں. مزدلفہ کیا ایک میدان ہے بس سیدھا، وہاں پر خیمے بھی کم ہی لگاتے ہیں لوگ، بس کھلے میدان میں بستر بچھا کے چٹائیاں لیٹ جاتے. یہاں پہنچ کر آپ مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں جمعاً و قصرا. رات آپ نے یہاں پڑھی، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. سونا عبادت ہے یہاں. بہت سے لوگ سمجھتے کہ نہ سوئے تو زیادہ اچھا، لیکن سونا مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے. پھر تہجد کے وقت اٹھ جائے. فجر غلس میں، غلس ہوتا ہے اندھیرا، اس میں پڑھی جائے گی یہاں، یعنی ارلی فجر ہوگی. یہاں ارلی سے مراد یہ نہیں کہ تہجد کے وقت آپ فجر پڑھیں گے، لیکن ویسے ہی ارلی فجر. غلس کا لفظ ایک اصطلاح ہے کہ اندھیرے اندھیرے میں. اور پھر یہاں کھڑے ہو کر آپ نے خوب ذکر کرنا ہے. ذکر کا وقت ہے، کیونکہ ابھی ان آیات میں آئے گا ذکر کا وقت. اب آپ دیکھیں 8 ذی الحج کو آپ یوم الترویہ کو منا گئے، زوال کے وقت، زوال کے بعد وہاں جا کے 5 نمازیں پڑھی آپ نے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. فجر پڑھتے ہی آپ عرفات آ گئے. یہ 9 تاریخ ہو گئی. عرفات میں زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک آپ ٹھہرے. ظہر اور عصر کی بس نمازیں یہاں سے پڑھی. یہاں خطبہ ہوتا ہے، وہ مشہور خطبہ ہوتا ہے نا جو یہاں پاکستان میں بھی آپ حج کا خطبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خطبہ آپ سنتے ہیں وہاں. پھر کیا ہوتا ہے، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے آپ مزدلفہ میں آ جاتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں. مغرب اور عشاء یہاں پڑھتے ہیں اور فجر اندھیرے میں پڑھ کے ذکر شروع کر دیتے ہیں. مشعر حرام یہ خاص جگہ کا نام ہے. مزدلفہ میدان ہے، مشعر الحرام ایک خاص پوائنٹ ہے. ہو گیا. اب یہ کہ روشنی ہو گئی، صبح ہو گئی، سورج بس نکل رہا ہے. اب آپ یہاں سے چل پڑیں گے. چل کے کہاں آئیں گے؟ واپس مینا. اب کیا تاریخ ہو گئی؟ 10 ذی الحج. مینا میں آ گئے. آج کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں تو لوگ عید کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ جو ہے وہ مخصوص عبادات مناسک حج میں مصروف ہیں. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ 10 ذی الحج کو آپ نے کنکریاں مارنا ہے. حجامت، قربانی. قربانی پہلے، حجامت بعد میں. یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے، اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن جو بھی کام کرنے والے کنکریاں، قربانی، حجامت، اور پھر احرام کھول دینا ہے. شام کو وقت ملے تو جا کر طواف اور سعی. لازم نہیں، کر سکتے ہیں اس دن بھی. یہ حج کا طواف ہے. اب احرام کھول کے کر سکتے ہیں یہ طواف. عورتیں تو بال کاٹتی ہیں. حجامت اس لیے کہ وہ ایک ذرا جامع کمپریہنسو ورڈ ہے نا. احرام کھول دیں. اب آپ یہ جو طواف ہے نا، طواف اور سعی، یہ آپ احرام کھول کے بھی کر سکتے. اس سے پہلے ہی حلال ہو جاتے ہیں. کیا حلال ہو جاتے؟ خوشبو، نہانا دھونا، یہ سب حلال ہو جاتے. لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق حلال نہیں ہوتا وہ جب تک طواف اور سعی نہ ہو جائے. یہ آپ 10 تاریخ کو بھی کر سکتے، 11 کو بھی کر سکتے، 12 کو بھی کر سکتے. ذو الحج کے سارے مہینے میں کسی وقت بھی آپ طواف اور سعی کر سکتے. جو یہ طواف ہو رہا ہے نا اس وقت، یہ حج کا دوسرا اہم رکن ہے. ایک رکن ہے عرفات کا قیام اور دوسرا رکن ہے یہ طواف. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد 11 آ گئی. 11 اور 12 2 دن قیام منا. اس میں آپ نے کنکریاں مارنی ہے. پہلے دن صرف ایک شیطان کو کنکری مارتے، جب مارنی ہوتی تو پتہ ہوتا ہے کہاں جانا ہے. 11 اور 12 یہ اہم دن سمجھ لیجیے، کیونکہ اس پر لیسن آپ کا بیس کرتا ہے نا. 11 اور 12 2 دن قیام منا. قیام منا میں کنکریاں پلس ذکر، بس
ذکر اللہ، یہ اہم کام ہے. 13 تاریخ 13 ذی الحج، جو ایک دن مزید قیام کرنا چاہے 13 تاریخ کو، نہ کرنا چاہے تو واپس آ جائے. 12 تاریخ کو حج مکمل ہو رہا ہے. مدینہ کی زیارت حج کا حصہ نہیں ہے. مدینہ کی زیارت جو ہے وہ حج کا حصہ نہیں. حج 12 تاریخ کو مکمل ہو گیا آپ کا. اب آپ چاہیں تو گھر آ جائیں، چاہیں تو وہیں رہیں، چاہے مدینہ میں جائیں، جیسا آپ کا دل چاہے، جو آپ کی سہولت. اور کوئی رہنا چاہے تو 13 تاریخ کو ایک دن مزید رہ سکتا ہے. جن کو مناسک حج کہتے ہیں وہ یہیں تک ہے. حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے. حاجی اللہ کے اسپیشل مہمان ہوتے ہیں. یہ میں نے صرف سٹرکچر ایک بتا دیا کہ حج کے مقامات اور ضروری کام جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ان آیات ایکسپلین کرتے وقت یہ ضرورت پیش آئے گی. یسألونک عن الأہلہ، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے ہلالوں کے بارے میں. اہلہ ہلال کی جمع. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. پہلی رات کا چاند ہلال. ہلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز نکالنا. تو جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اسے دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص کہتا ہے وہ چاند، یعنی ایک خاص آواز نکالتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں. ہلال کی جمع ہے اہلہ. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی پہلی رات کے چاند کے بارے میں، یا آپ یوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں نئے چاند کے بارے میں. پوچھتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں. اہلہ قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے وہ اوقات مقرر کرنا ہے لوگوں کے لیے. والحج اور حج کے، یا مواقیت کا معنی معین اوقات ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے، یعنی چاند کا وجود کس بات پر دلیل ہے؟ نمبر 1 اوقات مقرر کرنے کی، یعنی دنیا والوں کے لیے ایک عالمی جنتری ہے، ایک کیلنڈر ہے، فطری کیلنڈر ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے عبادات کے اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہے. اور عبادات میں بھی خصوصی طور پر حج. حج مخصوص مہینے کی مخصوص تاریخ کے مخصوص وقت ہی میں ہو سکتا ہے. اس لیے اگر وہ دن کا تعین درست نہ ہو تو حج نہیں ہو سکتا. تو چاند کا وجود ہمیں دراصل عبادت کے وقت کو مقرر کرنے میں مدد دیتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چاند ایک فطری کیلنڈر ہے یا اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، تو کیا سورج کے ذریعے جو شمسی کیلنڈر کہلاتا ہے اس کا استعمال مسلمانوں پہ حرام ہے، یا غیر اسلامی ہے، یا غیر صحیح ہے؟ نہیں. اس لیے ایک اور جگہ آتا ہے فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو اور بنایا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کتاب. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ، سورج کو بھی ایک طرح سے کیلنڈر کے حصول کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے. اس لیے اگر ہم شمسی کیلنڈر جنوری فیبرری کا استعمال کریں تو بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی یہاں ثبوت مل رہا ہے. لیکن چاند کے ذریعے عبادات کا وقت پتہ کیا جا سکتا ہے، سورج کے ذریعے نہیں، کیونکہ سورج اور چاند کے ذریعے جو کیلنڈر بنتا ہے ان دونوں کے جو لینتھ ہے یا ان کا جو وقت ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. ہر شمسی سال جو ہے وہ قمری سال کے مقابلے میں 10 دن بڑا ہوتا ہے. اور چاند کو اس لیے ذریعہ بنایا گیا تاکہ سردی گرمی ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ایک جذبہ ہے وہ معلوم کیا جا سکے. اگر سورج کو ذریعہ بنایا جاتا اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے تو غلط نہ تھا
اللہ تعالیٰ چاہتے تو سورج ہی کا کیلنڈر ہمیں دے دیتے، کیونکہ چاند تو گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن سورج تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے اس طرح، ہر روز ایک خاص وقت پر نکل کر خاص وقت پر خاص اینگل پہ غروب ہوتا ہے، اور پہلے سے ہی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ سال کے کون سے دن کا سورج کتنے بجے نکلے گا. لیکن چاند میں بسا اوقات کمی بیشی ہو جاتی ہے، عموماً اندازے جو ہے وہ درست نہیں رہتے. لیکن اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے چاند کے کیلنڈر کو دینے کی، تاکہ موسموں کا فرق بھی ملاحظہ کیا جا سکے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها. اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ، ظہورها ان کی پشت سے یا پچھلی بیک سے، بیک ڈور سے. ولیکن البر من اتقی، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے. عربوں کے ہاں دین ایک رسم بن چکا تھا، اور اس رسم میں انہوں نے خود اپنی مرضی سے بھی کئی رسومات کا اضافہ کر لیا تھا. ان رسموں میں ایک رسم یہ تھی کہ جب حج کا احرام باندھ کر گھر سے ارادہ کر کے انسان نکل جائے اور پھر کسی ضرورت کے تحت گھر میں دوبارہ آنا پڑے تو دروازے سے نہ آیا جائے. یہ ایک برا شگون ہوگا کہ جب اللہ کے لیے آپ نکل گئے گھر سے تو پھر آپ واپس آ رہے ہیں. لہذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر کے کسی پچھلے دروازے سے یا پھر دیوار کود کے یا چھت سے پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی حرکات کا، ایسے توہمات کا، ایسے رسم و رواج کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور یہ کوئی بھی نیکی کا کام نہیں. نیکی کس کی نیکی ہے؟ ولیکن البر، لیکن نیکی بریکٹ میں اس کی نیکی ہے من اتقی، جس کے اندر تقوی ہو یا جو تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ گھروں کو، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے. یعنی گھر میں سیدھے راستے سے داخل ہو. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص گھر میں آنے کے لیے ایک دروازہ اختیار کر رہا ہے. اس لیے بھلے مانس اور بھلے طریقے سے جو داخل ہوگا اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگے. واتقوا اللہ، پھر تقوی کی تاکید، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کے لیے خود رچائے ہوئے ڈھونگ قسم کی رسمیں کافی نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو صرف ظاہری اعمال نہیں چاہیے، صرف ظاہری رسم و رواج نہیں چاہیے، بلکہ دلوں کا تقوی ضروری ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. یعنی مومن کو صرف چند ظاہری عبادات ہی ادا نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی بننا ہے. ایک مسلمان کے لیے دن میں 5 وقت کی نماز، زندگی میں ایک دفعہ کا حج یا سال بعد روزے اور زکوٰۃ کافی نہیں، بلکہ جب اس کے دین کے خلاف کوئی سازش کی جائے، اس کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، یا وہ راستے بند کیے جائیں جس سے دین پر عمل کیا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں اسے جہاد بھی کرنا ہوگا. اسی لیے کہا گیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو. کن سے جنگ کرو؟ ہر ایک سے نہیں. الذین یقاتلونکم، ان سے جنگ کرو جو تم سے لڑتے ہو. یعنی مسلمان کبھی پرامن رہنے والوں کے معاملات میں بلا وجہ مداخلت نہیں کریں گے. یہ کسی مسلمان حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں، بلکہ جنگ کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ولا تعتدوا، زیادتی مت کرو. یہ نہیں کہ تمہیں بہانہ ہاتھ آ جائے کہ شکر ہے چھیڑا کسی نے ہم کو، اب ہم اگلی پچھلی کسر نکالیں. ایسا نہیں کرو گے. ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرو گے. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، ان کو پسند نہیں کرتے. زیادتی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کس سے؟ عورتوں کو قتل کرنے سے اور بچوں کے قتل کرنے سے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے مسلح کرنے سے. مسلح کرتے ہیں کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کا ناک، کان کاٹنا، آنکھیں نکالنا، باقی اعضاء کو بے حرمت کرنا. اس سے روکا ہے. عورتوں کو قتل کرنے سے روکا، بچوں کو قتل کرنے سے، بوڑھوں کو قتل کرنے سے، درخت کاٹنے سے یا جلانے سے، یا اسی طرح جانوروں کو بغیر مصلحت کے مارنے سے روکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ کرتے تو خاص طور پر تاکید کیا کرتے تھے کہ خیانت نہ کرنا، کسی سے بدعہدی نہ کرنا، یعنی وعدہ کر کے مت توڑنا، مسلح نہ کرنا، بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل نہ کرنا. یعنی جو تم سے نہیں لڑ رہے، بلا وجہ جا کے ان کی عبادت گاہوں میں درویشوں کو قتل مت کرنا. یہ ہے اسلام کا فلسفہ جنگ، جس کی بنیاد کس پر ہے؟ صرف ظلم اور زیادتی کو روکو، نہ کہ زمین میں فساد پھیلاؤ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک مسلمان دنیا کے رہنما تھے، ان کے ہاں کبھی بھی کیا نہیں ہوا؟ ایسے ہتھیار نہیں تیار ہوئے کہ جس سے اسلام کی یہ حدیں ٹوٹتی ہو. آج آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جنگ کی قسمیں ہیں، اس میں صرف ظالم کو نقصان نہیں پہنچتا. ظالم تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان تک تو کوئی رسائی نہیں ہوتی. پستے کون ہے؟ عوام. تو اسلام اس طرح کی جنگوں کے سخت خلاف ہے. آج آپ دیکھیں ایٹم بم اگر بنتا ہے یا ہائیڈروجن بم، تو اس میں تباہی کس کی ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ درخت بچیں گے، جانور بچیں گے، پانی بچے گا، عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار ہسپتالوں میں سب مریں گے. آپ نے کبھی سوچا؟ عموماً لوگ مسلمانوں یا اسلام کے اوپر بہت باتیں کرتے ہیں کہ اسلام جو ایک بڑا وحشیانہ مذہب ہے، اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور اسلام میں بڑا ظلم و ستم ہے. یہ سب پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف. آپ خود سوچیں کہ اس وقت جو دنیا کے امام بنے ہوئے ہیں اور جو اسلحے کی دوڑ لگائے ہوئے ہیں، وہ کس قسم کا اسلحہ تیار کر رہے ہیں؟ اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ملتی. لیکن اب مسلمانوں کی بھی ایک مجبوری ہے کہ اپنے دفاع میں وہ چیزیں تیار کرنا پڑتی ہیں ان کو بھی. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے اس موضوع پر بھی کہ دشمن کو مروب کرنے کے لیے وہ تمام اسلحہ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، لیکن اسے بے دریغ اور بے دھڑک آپ استعمال نہیں کریں گے. اصل میں آپ کیا کریں گے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے جو آپ سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو. کیوں؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، ان کو پسند نہیں کرتے. وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. حیث ثقفتموہم، فے قاف فے، ثقفہ، کسی چیز کے بارے میں مہارت سے کام لینا. فے قاف فے، فن حرب و ضرب کے استاد اور ماہر کو کہتے ہیں ثقیف. ثقافت کا لفظ پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ کلچر کے معنوں میں جو آپ استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں کہتے ہیں ثقیف، یعنی ثقافت والا وہ شخص ہوتا ہے جو فن حرب و ضرب کا خوب ماہر ہو، دانا، ہوشیار. ثقافت کا مطلب ہے عربی میں دانائی اور مہارت، اور ثقافہ کا معنی ہے کسی کو پانا اور اس کی خوب خبر لینا، اس پر فتح پانا. حیث ثقفتموہم کا کیا معنی ہے؟ جہاں کہیں تم پاؤ ان کو تو پھر خوب خبر لو ان کی، یہ مراد ہے. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو ان کو جہاں پاؤ ان کو، یعنی جہاں ان کو قتل کرنے کی قدرت پھر تمہیں حاصل ہو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، یعنی مکہ سے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے بھی. فتنہ سے مراد یہاں کفر ہے، یعنی کفر اور شرک پر یہ تمہیں کھینچنا چاہتے ہیں، جس کی طرف تمہیں یہ لے جانا چاہتے ہیں، وہ جرم تو قتل کے جرم سے زیادہ بڑا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ آیت کیوں اتری؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو جب یہ کہا گیا کہ زیادتی نہ کرنا،
تو آپ خود سوچیں کہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی راہ میں لڑو تو صحیح، لیکن زیادتی نہ کرنا، تو جنگ میں اپنے آپ کو زیادتی سے بچانا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے نا۔ جب آپ طاقتور ہو اور آپ سب کچھ کر سکتے اور پھر اپنے آپ کو روک کے رکھے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اس پر پھر ساتھ تھوڑی وضاحت کی، قتل کر سکتے ہو، یعنی قتل جو ہے عام حالات میں مختلف ہے جنگی حالات سے۔ یعنی مثلا عام حالات میں کسی راہ چلتے کو آپ قتل نہیں کر سکتے، ہے نا ایسا ہی، لیکن جنگ میں اگر ایک دشمن آپ کے سامنے آ گیا ہے میدان جنگ میں، اور وہ اس طرف منہ موڑے ہوئے، وہ آپ کو قتل نہیں کرا اور آپ پیچھے سے اس کو قتل کر دیتے، تو کیا یہ زیادتی نہ ہوگی؟ نہیں، یہ زیادتی نہیں ہے۔ یعنی جب ایک دشمن کی فوج مقابلے پہ آ گئی، پھر وہ جہاں بھی ہے، اب تم مقابلہ کر رہے ہو تو پکڑو ان کو اور مارو ان کو، اس لیے کہ اگر نہیں مارو گے تو تم پہ غالب آ جائیں گے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو۔ کہاں سے نکالو؟ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی مکہ سے۔ یہ مدنی سورت ہے نا، سورت البقرہ۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ، کون سا فتنہ؟ وہ جو انہوں نے اٹھایا، کس کام کے لیے؟ تمہیں اللہ کے گھر سے روکا، تمہیں تمہارے گھر سے نکالا، پرسیکیوشن کے معنوں میں ہے کہ تمہیں ایسے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا کہ تمہیں اسلام قبول نہ کرنے دیا، تو ان کا جرم کہیں بڑا ہے تمہارے اب اس قتل سے جو تم ان کا کرو گے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد جو لوگ مسلمان نہ ہوئے انہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دی گئی، اور اس کے بعد ان کو پھر کیا کہا گیا کہ چھوڑ جاؤ مکہ۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، یعنی حرم میں جنگ کرنا منع ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے آس پاس جنگ نہ کرو، یہ بھی ایک حد ہے۔ لیکن حتیٰ یقاتلوکم فی، اگر وہ وہاں بھی تم سے جنگ کرنے کو آ جائیں تو اب یہ نہیں کہو گے کہ ہائے ہم تو حرم میں کھڑے کیسے جنگ کریں، نہیں، وہاں پھر تم بھی کرو گے، پھر یہ زیادتی نہ ہوگی، یعنی حالات دیکھ کر حکم بدل جاتا ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لڑے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو ان کو، یعنی اگر حرم کے پاس تم سے لڑے تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ عام حالات میں قتل جنگی حالات کے قتل سے مختلف ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں اپنے پاس، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے جملہ تو پھر آپ بہت سارے مسئلے کو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا، کافروں کی یہی سزا ہے۔ وَإِنْ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، کس چیز سے باز آ جائیں؟ تم سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں، ہتھیار ڈال دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پچھلے سارے گناہ معاف، کافروں کے بھی معاف، خواہ وہ تم سے لڑنے ہی آئے تھے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ دین۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ابو سفیان جو تھے، جنگ احد میں حصہ لیا، جنگ بدر میں لیا، بے شمار جنگوں میں، ہر وقت جنگوں پہ جنگیں مسلمانوں کے خلاف پروموٹ کرتے رہتے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو کبھی کسی نے پچھلے کسی بات کا کوئی تانا دیا؟ ان کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لگ گیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ فَإِنْ انتہوا، اگر باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جب بھی باز آ جائیں گے، جب بھی ہتھیار ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔